دعا کی اول و آخر درود پاک پڑھنا نہ بھولیں اور اس دعا کو خشوع و خضوع کے ساتھ آخری تک مکمل سنیے۔ اے اللہ، اے میرے پاک اللہ، میرے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں۔ میں کچھ بھی کروں، میں کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے میرے پاک اللہ، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتا ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کام کا خاتمہ بالخیر ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے میرے پاک اللہ، ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ یا اللہ، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ تو میرا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ، یہ تقسیم اور تقدیر بے شک تیری طرف سے ہے۔ یا اللہ، ان بے مقصد کاموں نے مجھے تھکا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، تو مجھے اپنی راہوں پر چلا دے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے۔ میرے مولا، یہ آنے والا رمضان ہمارے لیے رحمت والا بنا۔ اے بادشاہوں کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے جن جن بہن بھائیوں کے دل پریشان ہے ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا مولا، جن کے گھر آزمائشوں میں ہے ان کے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ، جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جن کی بہنیں، بیٹیاں یا عزیز بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، جو رزق کی تنگی میں ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، جو گناہوں میں مبتلا ہے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو دل میں بے سکونی لیے بیٹھے ہیں انہیں دل کا سکون نصیب فرما۔ یا اللہ، سب کی دعائیں اپنی رحمت میں قبول فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما اور اپنی محبت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، بے شک تو وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ یا اللہ، ہمیں حلال روزی نصیب فرما۔ ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت اور برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ دور فرما۔ ہمیں دجال کے فتنے اور موت کی سختی اور جہنم کی آگ اور قیامت کی گرمی سے دور فرما۔ یا اللہ، پل صراط کا راستہ آسان کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما۔ اللہ تعالیٰ، نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو ناگہانی آفت سے بچا لے۔ یا اللہ، تنگ دستی اور خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ سے ہم سب کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔
تو ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے غفور الرحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پیارے پاک اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ان تمام دعاؤں کو ان سب کے حق میں قبول فرما لے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی قسمت ہماری دعاؤں کا انتظار کر رہی ہے۔ یا اللہ جو لوگ میرے لیے مخلص ہیں، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور جو لوگ مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے سبسکرائبر بہن بھائی ہمیں دعاؤں کا کہتے ہیں۔ یا اللہ ہم ان کے دکھوں کو، ان کی تکلیفوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا تو جانتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تو اپنی مصلحت کے مطابق ان کی دکھوں تکلیفوں کو، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ ہماری مشکل میں کام آتے ہیں انہیں ہر غم، ہر تکلیف سے دور رکھنا، انہیں ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھنا، انہیں ہمیشہ اپنے قلب میں رکھنا۔ یا اللہ یہ ضروری تو نہیں کہ تو نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملتا ہے، کبھی کبھار تو ہم جیسے گنہگاروں کو بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے بہت قریب کر لے اللہ تعالیٰ، ہمیں تو اپنے آپ سے بہت قریب کر لے اللہ تعالیٰ کہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، اتنا دور ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو کبھی نہیں کہتا کہ گنہگار ہو تم کیوں آئے ہو، بلکہ تو کہتا ہے کہ آؤ مجھے سناؤ اپنی کہانی، اور میں تمہاری ایک ایک کہانی میں تمہارے ایک ایک الفاظ کا جواب دوں گا، تمہاری ایک ایک دعا سنوں گا، تمہاری ایک ایک التجا اور اجر اور صبر کا صلہ دوں گا۔ یا اللہ ہم گنہگار لوگ تو اسی بات پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ تو سن رہا ہے، بے شک یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہمیشہ سنتا رہنا۔ یا اللہ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یا اللہ ہمیں دینے والوں کی قطار میں رکھنا ہے میرے پیارے مخلص مولا۔ یا اللہ تیرے در کے سوا کہیں ہمارا سر نہ جھکانا۔ یا اللہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں یا تیرے بندوں سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ جمعہ مبارک کے دن کے صدقے ہمارے دلوں کے حال تو جانتا ہے، ہماری خاموش دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ یا اللہ ہمیں لفظوں کو جوڑنا نہیں آتا، ہمیں لفظوں کا چناؤ کرنا نہیں آتا۔ اے خدا اب تو ہی برہم قائم رکھ۔ یا اللہ اب تو میرا تو ہی برہم قائم رکھ۔ میری آنکھوں کو نمی دی ہے تو نم قائم رکھ یا اللہ تعالیٰ۔ ہمارا سر خمیدہ ہے تیرے سامنے اور یوں ہی رہے۔ یا اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تعالیٰ اے میرے اللہ اگر گزرے ہوئے سال نے کچھ دروازے بند کر دیے ہوں تو آنے والے سال میں ہمارے لیے اپنی رحمت اور اپنے لطف کے وہ دروازے کھول دے جو کبھی بند نہ ہو۔ یا اللہ جب کوئی تجھ سے اپنے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے مانگنے والے کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ یا اللہ ان تمام دعاؤں کو چن چن کے قبول کر لینا۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور تو جب دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ اے اللہ تو ہمارے دل کی تڑپ اور ہماری بے بسیاں خوب جانتا ہے، ہماری وہ خاموش دعائیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ان پر اپنی خاص رحمت سے کن فرما دے۔ یا اللہ بے شک تو ہمیں تنہا نہ چھوڑنا اللہ سے۔ یا اللہ تو ہی تو کہتا ہے کہ مجھ سے قطرہ قطرہ نہ مانگنا، مجھ سے مانگنا ہے تو پورا سمندر مانگو، کیونکہ میں
اختیار کن رکھتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر اس ذات کی کیا شان ہوگی کہ وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ بے شک یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مانگنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ میں انسان ہوں اور میری آرزویں اور خواہشیں بہت زیادہ ہیں، میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہے، اور تو پروردگار مطلق ہے۔ میں بہت دستے بستہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے پسند آئے اور میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو، میرے عزیز و اقارب کو بھی پسند ہو، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ یا اللہ اس مبارک جمعہ کے دن ہم تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے دل کی ہر تکلیف، ہر غم اور ہر درد پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ جو لوگ زندگی کی مشکلات میں پھنسے ہیں، جن کے دلوں میں مایوسی ہے اور جو اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، ان کے دلوں میں سکون اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ اے رب کریم ہمیں نیک ہدایت، اپنی محبت اور اپنی رحمت سے نواز دے، ہمیں ہر مصیبت سے نجات دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں یا اللہ تعالیٰ۔ اے ہمارے پیارے اللہ تو ہم سب بہن بھائیوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور تمام پریشانی اور تکلیف سے دور فرما۔ یا اللہ ہم تمام بہن بھائیوں کی زندگی میں وہ سب کچھ عطا کر دے جو وہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ میرے سب دیکھنے والوں، میرے سب سننے والے بہن بھائیوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ حفظ و امان پیدا کر دے، اور تمام بری نظروں سے انہیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارا اختیار تو بس دعاؤں تک ہے، اور انشاءاللہ جب تک سانسوں کا رشتہ قائم ہے آپ کی خوشیوں، درازی عمر اور صحت و تندرستی کے لیے اللہ تعالیٰ دعا گو رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو سکھی صحت، خوشیاں، آسانیاں، سکون قلب عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جن جن کے کالے سیاہ گناہوں سے سیاہ کالے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں یہ میری کی جانے والی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ یہ ساری چاہتیں، یہ ساری مسکراہٹیں، محبتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور میری ان سب دعائیں ہم تمام کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی اور رحمت اور سکون قلب والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو حشر کے میدان میں عرش کا سایہ عطا فرمانا۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی دنیا اور آخرت دونوں کو بحال کر دے۔ یا اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ تو ہمارے دل کی تڑپ اور ہماری بے بسیاں خوب جانتا ہے، ہماری خاموش دعاؤں کو سن لے جو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی خاص رحمت سے کن کا جامہ پہنا دے۔ اے اللہ ہمیں اتنا صبر دے کہ ہمارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ یا اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ ہمیں کوئی توڑ نہ سکے۔ یا اللہ ہمیں اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسے، بلکہ ہمارے دل میں کسی اور کی محبت کی جگہ ہی باقی نہ رہے۔
یا اللہ ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ کسی کی یاد نہ ستائے۔ یا اللہ ہمیں اپنا اتنا قرب عطا کر دے کہ ہمیں دنیا کی چاہ ہی نہ رہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرا رحم اور فضل مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا لے، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے، ہمارے نہ کردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں تلف کر دے۔ مولا تو رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ مالک آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہم اسی نبی آخر الزماں کے امتی ہیں، ہم سے رحم کا معاملہ فرما دے، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں، ہمیں علم شناسی عطا فرما دے، ہماری منزلیں ہمارے اعمال سے مشروط نہ کر۔ مولا ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، تیرا فضل شامل حال نہ ہو تو ہم کسی قابل نہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کی بارش کی ہے۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں غموں فکروں دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحہ اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جھولی میں مغفرت بخشش تیرا کرم اور فضل ڈال دے، ہمارے والدین بہن بھائیوں اہل و عیاں کے لیے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے میری جھولی میں دنیا و آخرت کا بھرپور فضل ڈال دے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو معاف فرما دے اور مزید گناہ کرنے سے امت محمدی کو بچا لے، اور ہماری مسجدوں کو تا قیامت تک رمضان کی طرح آباد رکھنا۔ اے اللہ مجھے تیری طرف سے عیدی کا تحفہ چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ تو بھرپور فضل کے ساتھ ہمیں اتنا عطا کر کہ اب کبھی بھی کسی کی بھی جھولی خالی نہ رہے۔ اے اللہ زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں تیری مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا لے، ہمیں شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا دے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت پست ہیں، ہمارے لیے تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکے۔ یا اللہ ہمیں سکون صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول عطا کر دے۔ یا اللہ ہم پر کرم کا سایہ کر دے۔ یا اللہ اتنا کرم کر کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکے۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب کی بھلائی۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما دینا۔ اے میرے مہربان اللہ، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے۔ یا اللہ ہمارے نیک اعمال بہت کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، اور ہمیں نفس نے گناہوں اور ٹال مٹول کے باعث فریب دیا ہوا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر لمحہ اچھی زندگی عطا کرنا۔ اے اللہ ہماری منزلوں کو آسان کرنا۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم ہر روز ہاتھ پھیلاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ فقط تو ہی ہمارا رب ہے، کہ صرف تو ہی ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، ہم تجھ سے نہ مانگے تو کہاں جائے۔ یا اللہ ہم تیرے سوا کون ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ یقین کامل دیکھ۔